بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ہم نے معاشرے کے منکرات کے عنوان پر چند دلائل رکھنے ہیں۔ یہ معاشرے کے منکرات کیا ہیں؟ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ آپس میں مل جل کر رہنا یہ معاشرہ ہے، اور جب معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے آپس کے حقوق ایک دوسرے کو اگر ملتے رہیں تو معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے، اور اسے حسن معاشرت بھی کہتے ہیں۔ اور اسی حسن معاشرت کی تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اسی معاشرے کی بہترین تربیت آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اسی معاشرے کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا اور پیوست کر دیا کہ صحابہ کرام آپس میں بسنے والے ایک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ان کے کیا روابط تھے، کیا تعلقات تھے، کہ وہ ایک دوسرے کی خبرگیری کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا دل میں درد رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو آپس میں مل بانٹ کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ الغرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اور اس پاکیزہ معاشرے کی تشکیل اس بات پر کی تھی کہ اللہ رب العزت کا فرمان الہی ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم بھلائی کے کام کرو، اس لیے کہ بھلائی کے کاموں میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کچھ ہم ایسی مثالیں اپنے اندر بٹھا لیں کہ ان مثالوں پر ہم نے بھی عمل کرنا ہے، اور بہترین ایک معاشرے کی صورت میں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ادوار گزارنے ہیں۔ بہترین اس کی مثال کیا ہے معاشرے کی؟ کہ دیکھیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خبرگیری لینا۔ صحابہ کرام میں سے خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے جو کہ مقروض ہے، اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں مقروض ہو چکا ہوں، لہذا مجھے قرض ادا کرنا ہے، تو آپ میری مدد کیجئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور جا کر اس شخص کو جو کہ مقروض ہے اور ان کا حقیقی بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی ہے، اسے لا کر وہ 400 درہم دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جائیے اپنا جا کر قرض اتاریے۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں واپس اندر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جب بیٹھتے ہیں اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ غور کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کی خبر کیوں نہ لی، اس لیے کہ وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اس نے آخر آ کر مجھ سے قرض کی ادائیگی کا اگر تقاضا کیا کہ میں مقروض ہوں، میری مدد کیجئے۔ ان کے دل میں اس بات کی بڑی قربناک کیفیت تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنے بھائی کی جو ہے پہلے سے خبرگیری کیوں نہ کی۔ تو لہذا ہمیں حسن معاشرت کے طور پر اور معاشرے کے منکرات کے طور پر کہ معاشرے کی برائیاں، یعنی کہ جب ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، اچھا برتاؤ نہیں رکھیں گے، تو ایک ہمارا معاشرہ حسن معاشرت نہیں بن سکتا۔ حسن معاشرت کے لیے ہمیں ایسی مثالیں قائم کرنی ہوں گی جس طرح کہ ہمارے اسلاف میں تھی۔ آئیے دیکھیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے اپنی سلطنت میں یعنی خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد بھی اور خلیفۃ المسلمین ہونے سے پہلے بھی کس طرح غربا کی ان کے دلوں میں محبت تھی، اس معاشرے کی اہمیت تھی کہ ایک ایسی خاتون جو کہ اپاہج تھیں اور معذور تھیں، ان کے گھر کے سارے معاملات، ان کے کام کاج، ان کی ضروریات کو نمٹایا کرتے تھے۔ تو یہ بہترین پاکیزہ معاشرہ تھا۔ تو آج اسی معاشرے کو پھر سے بنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل